الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبة وطالبات، إن شاء الله بھی ہم دروس اللغة العربية بغير الناطقين بها جس کی تیسری جلد ہم نے شروع کی تھی پچھلے 2-3 ہفتوں قبل. تو ہم نے سب سے پہلے جو سبق پڑھا تھا وہ تھا الاعراب والبناء فی الاسماء. آئیے ایک مرتبہ ہم لوگ اس کا مراجعہ کر لیتے ہیں. ابھی یاد کریں گے انشاءاللہ. الاعراب والبناء فی الاسماء ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسماء میں سارے اسماء تو تقریباً معرب ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان پر تمام قسم کے اعراب آتے ہیں، اور کچھ اسماء ایسے ہیں جو کہ مبنی ہیں اور ان پر تمام قسم کے اعراب نہیں آتے. ایک تو یہ ہے. یہ کتاب کی جو تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ الاسم المعرب ما يتغیر آخرہ بسبب العامل، یہ پڑھا تھا نام نے کہ جس کا آخر عامل کی وجہ سے بدلتا ہے. جیسے دخل حامد فی الفصل، رأیت حامدا فی الفصل، یا سلمت علی حامد. تو حامد حامدا حامد تینوں اعراب اس پر آ گئے. مطلب یہ ہے کہ وہ اسم مبنی ہے. سب سن رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اسم معرب ہے. جی معرب ہے. تو پھر مبنی میں کہہ رہا ہوں تو سب خاموش ہیں. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ الاسم المبنی ما لا يتغیر آخرہ بسبب العامل، کہ جس کا آخر بدلتا نہیں ہے عامل کی وجہ سے. اس کے کئی سارے اقسام ہیں. مثلا سب سے پہلی قسم تھی الاسماء المبنیہ کی. بتا دی جائیں یا بتاتے جائیں تو جی الاسماء المبنیہ کی پہلی قسم الضمائر كلها مبنیہ، یعنی لا يتغیر آخرها بسبب العامل. جی. النوع الثاني اسماء الاشارة مبنیہ لا يتغیر آخرها بسبب العامل الا هذان وهاتان. جی. اس کے بعد الاسماء الموصولة كلها مبنية لا يتغير آخرها بسبب العامل إلا اللذان أو اللتان. جی. اسماء الاستفهام كلها مبنية. کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. 5 ہوئے 4 ہو گئے؟ 4 ہو گئے. جی. اس کے بعد الظروف كلها مبنية. جی. الظروف كلها مبنیہ نہیں بولیں گے، بعض الظروف مبنیہ، بعض الظروف ہیں کیونکہ سارے ظروف مبنی نہیں ہیں. اس کے بعد اسماء الافعال، اسماء الافعال كلها مبنیہ. اس کے بعد الاعداد المرکبہ، الاعداد المرکبہ من 11 الى 19، ٹھیک، سوا 12 12 کے علاوہ جتنی بھی عدد مرکبہ ہیں 11 سے لے کر 19 تک وہ سارے کے سارے مبنی علی الفتح ہیں. اس کے علاوہ یہی ساتھ ہے نا، یہی ساتھ ہے. تو یہ سبق ہم نے پڑھا تھا. آج انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں بہت ہی اہم سبق. یہ بھی کیا ہے سبق؟ علامات الاعراب. علامات الاعراب 2 ہیں، ایک الاصلیہ اور ایک ہے الفرعیہ. علامات الاعراب، اعراب کی جو علامتیں ہیں، اعراب کی جو علامتیں ہیں یا تو اصلی ہوتی ہیں یا تو فرعی ہوتی ہیں، اور بعض مرتبہ اعراب مقدر ہو جاتا ہے. لیکن ابھی جو ہم سمجھنے والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، وہ یہ کہ اعراب کی جو علامتیں ہیں بعض اصلی ہیں اور بعض فرعی ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟
علامت الرفع جو اصلی ہے وہ ہے الضمہ. رفع کی جو علامت اصلی ہے وہ ضمہ ہے. ٹھیک. اسی طرح علامت مثلا دخل الرجال دخل الاطفال میں یہ کیا تھا اطفال ضمہ تو آ گیا. تو علامت الرفع رفع کی جو علامت ہے اصلی جو علامت ہے وہ ضمہ ہے. ٹھیک. اصلی علامت وہ ضمہ ہے. اسی طرح علامت النصب وہ کیا ہے فتحہ ہے. اصلی علامت جو ہے نا وہ ہے الفتحہ. ٹھیک ہے. اور علامت الجر اصلی کیا ہے الکسرہ. یہ اصلی علامتیں ہیں جس کو دیکھ کر بڑی آسانی سے آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے. ضمہ کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ مرفوع ہے. فتحہ کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ منصوب ہے. کسرہ کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ یہ مجرور ہے. ٹھیک. کیونکہ اصلی علامتیں ہیں. یہ ان کی اصلی علامتیں ہیں. رفع کی اصلی علامت ہے ضمہ, نصب کی اصلی علامت ہے فتحہ, اور جر کی اصلی علامت ہے کسرہ. یہ چیز مزید وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے اس وقت آئے گی جب ہم فرعی علامتوں کو جان جائیں گے. فرعی علامتوں کو جان جائیں گے. ان کو ذہن میں رکھیے. فرعی علامتیں کیسے دیکھیے؟ العلامات الفرعیہ. العلامات الفرعیہ دیکھیے جہاں پر اصلی ضمہ اس کا نظر نہیں آتا, یا جو علامت ہے نظر نہیں آتا, نہیں جو علامت دی گئی ہے وہ اس کی اصلی نہیں ہے. مثال کے طور پر میں نے کہا نصرت المسلمات, تو کس نے بولا نصرت المسلمات. مجھے بتائیں یہ جو تی ہے یہ صحیح ہے جبکہ یہ مفعول ہے, کیا اعراب ملنا چاہیے اس کو؟ مسلمات کا ہونا چاہیے ہے نا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. ہاں جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصب میں کیا ہوتا ہے؟ جلدی سے کسرہ ہوتا ہے. جمع مؤنث سالم میں حالت نصب میں اس کا اعراب کسرہ سے ہوتا ہے. اس کا اصلی ہے کسرہ. ہاں یہاں بولیں گے یہ فرعی ہے, یہ ہے فرعی. ہاں برانچ کو بولتے ہیں جو اصلی نہیں ہوتا, جو اصلی نہیں ہے, اصلی کے مقابلے میں فرعی ہے. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کوئی اور مثال دیں آپ لوگ جس میں کم سے کم یہ سمجھنے کے بعد کوئی اور مثال آپ اپنی طرف سے دیں فرعی علامت جس کے اندر وہ اصلی نہیں ہے اس کا. جی نہیں اپنی طرف سے میں بول رہا ہوں, اس سے ہم پڑھ چکے ہیں, بس یہ کہ ایک الگ نام دے کر ہم سیکھ رہے ہیں اس کو, ورنہ یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں. دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ واو اس کا اصلی ہے نہیں, ابو کا اصلی نہیں, اس کو بولیں گے اعراب فرعی ہے. یہ علامت فرعی علامت ہے. ٹھیک. یا پھر نصرت اباک, یہ جو علامت ہے فرعی علامت ہے, میں نے تمہارے باپ کی مدد کی. نصرت اباک جو الف ہے وہ فرعی ہے. ایسے اور بھی بہت ساری مثالیں بہت ساری جگہوں پر. میں کیا مثال دوں آپ کو؟ جمع مذکر سالم ہے, جمع مذکر سالم کی مثال لے لیں آپ. جاء المسلمون, کیا یہاں پر جو اعراب کی علامت ہے وہ اصلی ہے یا فرعی ہے؟ اصلی کہاں ہے؟ اصلی کہاں ہے؟ ہاں جی یہی تو ہے, اصلی نظر نہیں آتا ہے نا, اصلی کی جگہ پر کوئی اور ہے وہ فرعی ہے, جو اصلی نہیں ہے وہ فرعی ہے. تو جاء المسلمون نصب کی علامت فرعی ہے اصلی نہیں ہے. نصب کی علامت فرعی ہے اصلی نہیں. تو
علامة الإعراب أصلية ہے، علامة الإعراب فرعية. علامة الإعراب الأصلية علامة الرفع الضمة الأصلية کی بات کر رہا ہوں. علامة النصب الفتحة، علامة الجر الكسرة. یہ علامات اصلیہ ہیں، علامة الإعراب اصلیہ بولیں گے. فرعیہ میں بہت سارے ہیں، کتاب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. سمجھانے کے لیے میں نے کچھ مثالیں دی کہ کہیں پر نصب ملنا چاہیے، علامت الاعراب میں علامت الرفع الواو والنون، الواو ہو جائے گا. علامت النصب الیا ہو جائے گا. علامت الجر الیا ہو جائے گا، یا ہو جائے گا، یا الیا مطلب یا. سمجھ رہی ہیں؟ تو علامت الاعراب الاصلیہ والفرعیہ، یہ سبق ہم لوگ پہلے پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر اس کے بعد آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیے پڑھیے، میری کتاب کی طرف آئیے. پڑھیے. علامات الاعراب، ذرا سا رکیے یہاں پر. علامات الاعراب الاصلیۃ والفرعیۃ، یہ الاصلیۃ کو الفرعیۃ کو ضمہ کیوں ملا؟ جلدی سے. علامات الاعراب الاصلیۃ والفرعیۃ، الاصلیۃ اور فرعیۃ کو ضمہ کیوں ملا ہے؟ مفعول کی وجہ سے. تو مرفوع کیوں ہے؟ اور یہاں پر یہ جو رفع کی علامت ہے ضمہ، یہ اصلی ہے. یہ رفع کی علامت ہے ضمہ اصلی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ مرفوع کیوں ہے؟ الاصلیۃ والفرعیۃ مرفوع کیوں ہے؟ احسنتن بارک اللہ فیکن. یہ منعوت ہے، یہ منعوت ہے، اور یہ دونوں اس کی نعتیں ہیں، یہ دونوں اس کی نعتیں ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ نعت پر تو الف لام ہے، منعوت پر الف لام کیوں نہیں ہے؟ احسنتن بارک اللہ فیکن، کیونکہ وہ مضاف ہے اور مضاف پر الف لام نہیں آتا. لیکن معرفہ تو ہونا چاہیے. ہاں، مضاف الی المعرفہ ہے، تو مضاف الی المعرفہ کا مطلب ہے کہ وہ معرفہ ہی ہے. ٹھیک، چلیے آگے بڑھیے. الاصلیۃ، علامات الاعراب بالاصلیۃ فی الاسم. اسم میں اعراب کی اصلی علامتیں کیا کیا ہیں؟ دیکھیں. الضمہ یہ رفع کی علامت ہے، اور الفتحۃ یہ نصب کی علامت ہے، اور الکسرۃ اور یہ علامت ہے جر کی. ٹھیک، علامت الجر. جی جی ہاں، جری جر. جی پھر آگے پڑھیں آگے. یہ تو اصلی کا سبق اتنا ہی ہے، فرعی کا دیکھتے جائیں آپ. وہی علامت الرفعیہ وہی فی الانواع. نہیں اب کافی ہے، خواتین پڑھیں آپ لوگ. وهناك علامات اخرى فرعیہ، اور وہاں یا یہاں بہت سارے فرعی علامتیں ہیں دوسری، وہ اس کی چند قسمیں یہاں آپ کے سامنے مذکور ہیں. سب سے پہلے بالکل السماوات جمع مؤنث سالم ہے. اسی لیے مثال میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دی کہ جمع مؤنث سالم میں، جمع مؤنث سالم حالت نصب میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کا جو کسرہ ہے وہ کیا اصلی ہے یا پھر فرعی ہے؟ فرعی ہے. چلیے آگے پڑھیں. بالکل مجھے سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر جو نصب ملا ہے، فتحہ ملا ہے، یہ جو فتحہ ہے یہ فتحہ اصلی ہے یا فرعی ہے؟ فرعی ہے، اس کا اصلی نہیں ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ الا فرعونی ہونا چاہیے، لیکن کسرے کی جگہ پر فتحہ دیا گیا ہے جو کہ فرعی ہے. جی اس میں تو ممنوع من الصرف ہے، لیکن اوپر والے میں کیا ریزن ہے؟ جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم ہے، یہ ریزن ہے. جی اچھا، وہ جمع مؤنث سالم یہی ریزن ہے کہ جمع مؤنث سالم ہو تو حالت نصب میں اس کو جر دے دیں گے، یعنی کسرہ دے دیں گے. چلیے بالکل.
علامات النصب کہاں ہے؟ علامت النصب الالف نحو اعرف وراك علامت الجر الياء نحو أين سيارات أبيك. اب یہاں سمجھ چکے ہوں گے آپ لوگ کہ یہاں پر فرعی کیا کیا علامتیں ہیں اعراب کی. ایک اسماء خمسہ میں علامت الرفع واو سے ہوتا ہے، یہ ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا. علیہ السلام. علامت الرفع واو ہوتا ہے، اور علامت النصب الف ہوتا ہے، اور علامت الجر یا ہوتا ہے. یہ سب دیکھیں پرانی چیزیں ہیں، بس کچھ ایک الگ طریقے سے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نحو یا نحوی؟ یہ جو نحو یا نحوی پڑھیں گے. جی دیکھیں علامت الرفع الواو، تو اس میں آپ بولیں گے نحو. نحو جی واو کو ضمہ بولیں گے. ہاں جی علامت الرفع الواو. انشاءاللہ وہ قاعدہ پڑھیں گے ہم لوگ. الأسماء الخمسة بهذا العلامات إذا كانت مضافة إلى غيرها المتكلم وإلى أعربت بالعلامات الصوتية نحو لأقل سألت أخا أنت كأخي. بالکل یہ قاعدہ بھی ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا ہے کہ اسماء الخمسہ کا جو اعراب علامت الرفع واو کے ساتھ، یعنی مرفوع ہو تو واو کے ساتھ، منصوب ہو تو الف کے ساتھ، مجرور ہو تو کسرہ کے ساتھ، یہ کب یہ بولیں کیا ہمیشہ دیں گے اسماء خمسہ کو؟ اخون آئے گا تو اخون کو رفع دینا ہو تو ہمیشہ اخو بولیں گے؟ نہیں، اسماء خمسہ ہی ہے وہ. ہاں وہی کہہ رہے ہیں کہ اذا كانت مضافا الى غیر یا المتکلم، مطلب یہ کہ وہ مضاف بنے تبھی اسماء خمسہ کا اعراب فرعی ہوگا. کب؟ جب وہ مضاف بنیں گے. اور مضاف بھی ہر کسی کی طرح مضاف نہیں، بلکہ صرف ایک ہے غیر یا المتکلم کو چھوڑ دیں. اگر اس کی طرف مضاف بنے گا تو پھر نہیں، ورنہ کسی کی طرف بھی اضاف بنے، جیسے اخو حامد، اخا خالد، ٹھیک، اور اخی الطالبی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی کی بھی طرف اضاف بنے، یعنی شرط یہ ہے کہ اسماء خمسہ مضاف ہوں غیر یا متکلم کو چھوڑ کر. کیوں یا متکلم کو چھوڑا انہوں نے؟ دیکھیں جاء ابی، حالت رفع میں ہے نا، ابی مرفوع ہے حالانکہ، لیکن یا متکلم کی طرف اضافت، مضاف بھی بنا ہے لیکن یا متکلم کی طرف اضافت ہے، تو وہاں پر واو نہیں لگائیں گے ہم. اسی طرح رأیت ابی، نصب کی حالت میں بھی دیکھیں یا متکلم کی طرف اضافت ہے تو الف نہیں لگائے ہم لوگ حالانکہ وہ مضاف ہے. اور اسی طرح سلمت علی ابی، وہ تو خیر مجرور ہے اور یا کے ساتھ ہی ہے. تو اسماء خمسہ کا اعراب فرعی کب ہوگا؟ جب وہ مضاف بنیں گے، سوائے یا متکلم کے. کسی بھی اسم کی طرف وہ مضاف بنے تو ان کا اعراب اصلی نہیں ہوگا بلکہ فرعی ہوگا. کیسے فرعی ہوگا؟ علامت الرفع الواو وعلامت النصب الفتح الالف وعلامت الجر الیا. ٹھیک چلے. اچھا اگر اسماء خمسہ اگر مضاف نہیں بنتے ہیں تو پھر ان کا اعراب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ان کا اعراب اصلی ہوگا. جیسے لی اخن، اخ اسماء خمسہ میں سے ہیں لیکن مضاف بنا ہے کیا؟ سوچ کے بولیں، یمکنہ سنیں. نہیں بنا ہے نا. مضاف اگر بنتا تو اس کے بعد مضاف الیہ ہونا چاہیے، نہیں بنا مضاف. سألت اخن یہاں پر مضاف بنا ہے؟ نہیں بنا. انت کأخن، اخ مضاف بنا ہے یہاں پر؟ نہیں بنا. تو پتہ یہ چلا کہ اسماء خمسہ اگر مضاف بنتے ہیں تبھی ان کا اعراب فرعی ہوگا سوائے غیر یا متکلم کے، ورنہ ان کا اعراب بھی اعراب مطلب اعراب کی علامتیں اصلی ہوں گی. اس کے بعد چوتھی چیز، اب تک کتنے پڑھے ہم نے؟ 3. کیا پڑھا؟
जमा मुअन्नस सालिम हालत नसब में उसका एराब फरई है। नहीं, उससे पहले ममनू मिन अस्सर्फ, ममनू मिन अस्सर्फ इस्म अस्मा अल ममनू मिन अस्सर्फ हालत जर में उसको हम फतहा दे देते हैं जो कि एराब फरई है, असली नहीं है। और तीसरा अभी हमने पढ़ा वो है अल अस्माउल खम्सा। अल अस्माउल खम्सा का एराब अगर मुदाफ बने, अगर मुदाफ बने तभी उनका एराब फरई होगा। फी हालत रफ़ई माज़ा तकून अलामत रफ़ الواو وفي حالة النصب ماذا تكون علامة النصب الألف وفي حالة الجر ماذا تكون علامة الجر الياء. उसके बाद चौथा हाँ السالم मुذक्कर السالم मुذक्कर السالم का होना मुذक्कर السالم ये ذكر युذक्किरु के एक माने मुज़क्कर बनाने के भी हैं जैसे अन्नथ युअन्निसु मुअन्नस बनाना और ज़क्कर युज़क्किरु के एक माने याद दिलाने की भी है ना। एक उस्ताद को तालिब इल्म ने बोला इदई लिया उस्ताद, इदई लिया उस्ताद, तालिब इल्म उस्ताद से बोला इदई लिया उस्ताद, उस्ताद मेरे लिए दुआ करें। उस्ताद ने कहा ज़क्किरनी। दूसरे दिन आया फिर से जो ने कहा इदई लिया उस्ताद ज़क्किरनी अदऊ लक। तीसरे दिन आया फिर से उसने कहा इदई लिया उस्ताद कहा ज़क्किरनी अदऊ लक। गुस्सा आ गया उसको, मैं रोज़ाना आपको याद दिलाऊं ज़क्किरुक यौमन कुल्ल यौमिन व अंत ला तदऊनी ला तदई ला अंत तुअन्निसुनी ज़क्किरनी अदऊ लक व अंत तुअन्निसुनी यौमियन। तुम पहले मुझे मुज़क्कर बनाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, तुम रोज़ाना मुझे मुअन्नस बना रहे हो। कहाँ कैसे? ये देखो उस्ताद वो बोल रहा था इदई लिया उस्ताद, हालांकि होना क्या चाहिए उदऊ होना चाहिए ना। लेकिन आप अरबों को सुनेंगे यहाँ पर अक्सर मिस्रियों को किसी भी अरबी से वो यही बोलेंगे उदऊ नहीं बोलेंगे, इदई ली बोलेंगे। इदई मुअन्नस का सीगा है ना। तो वो उस्ताद को बोल रहा है इदई लिया उस्ताद, उस्ताद इसको बोल रहा है कि ज़क्किरनी ज़क्किरनी। तो उस्ताद ये कह रहे हैं कि तुम मुझे मुज़क्कर बनाओ और तालिब इल्म ये समझ रहा है कि मुझे याद दिलाओ, मुझे तुम याद दिलाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। दूसरे दिन फिर से वैसे ही कहा इदई लिया उस्ताद, उस्ताद ने कहा ज़क्किरनी। तीसरे दिन फिर से कहा इदई लिया उस्ताद, उस्ताद कहते हैं ज़क्किरनी। जब उसको गुस्सा आ गया कि मैं रोज़ाना कुल उज़क्किरुका कुल्ल यौमिन व अंत ला तदऊ, तो कहा कि जो है ना अंत ला तुज़क्किरुनी बल तुअन्निसुनी, तुम मुझे मुज़क्कर कहाँ बना रहे हो, तुम मुझे मुअन्नस बना रहे हो। और वो ये समझा कि ला उज़क्किरुक ला अंत तुअन्निसुनी। तो अल मुज़क्किर मुज़क्कर बनाने को बोलते हैं, मुज़क्कर जिसको मुज़क्कर बना दिया गया है। तो ये मुज़क्किर नहीं मुज़क्कर है, जमउल मुज़क्कर सालिम। फरइयतुन खबर है, नकिरा होगी। ये अलामात, ये अलिफ मीम के बाद अलिफ क्यों आ रहा है बार बार? हाँ, ये अलामातुन नस्ब, इससे पहले हम अब्दुल्लाह ने भी पढ़ा था अलामातुन नस्ब, जमा बना दिया उसको, जमा बन जाएगी। अगर आप इस फतहा को खींचेंगी तो जमा बन जाएगी वो अलामातुन नस्ब, जबकि वहाँ पर वाहिद है। अब क्या इसको भी समझाना है, मुझे समझाने की ज़रूरत है कि यहाँ भी जमा मुज़क्कर सालिम के तमाम हालतों में जमा मुज़क्कर सालिम के एराब की अलामत फ़रई है, असली नहीं है। जैसे अलामतुर रफ़अ में हम क्या करते हैं, वाव लगा देते हैं। अलामतुन नस्ब हम किस तरह देते हैं, या के ज़रिए, और अलामतुल जर भी हम या के ज़रिए देते हैं। तो ये अलामत असली है या फ़रई है, इसको हम फ़रई कहेंगे। क्या 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 उनको पूछने दें, सब लोग क्यों डरा रहे हैं उन्हें। जी कहाँ अलिफ आना चाहिए?
اچھا وہاں الف آنا چاہیے, الف آنا چاہیے وہاں, لگا دیتے ہیں اس کو نکال کے یہاں الف ڈال دیتے ہیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں سر یہ کوئی اسماء خمسہ تو کیوں, کس نے کہا آپ سے, کس نے کہا آپ سے کہ یہاں الف آنا چاہیے؟ ہاں بیچارہ الف چھوٹ رہا ہے, کیسے ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ, یہ ناانصافی ہے نا. ہم اکثر تینوں مل کے آتے ہیں, جہاں بھی الف واو آتے ہیں وہاں یا آتا ہے, یا الف ہے تو وہاں واو آتا ہے, تو یہاں کیوں چھوٹ گیا الف, یہ افسوس ہے نا آپ کو. ہاں چلے افسوس نہیں کریں, یہ چھوڑ دیں, یہاں اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ناانصافی ہوئی ہے, کہیں اور اس کو انصاف دلا دیں گے ہم. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اسماء خمسہ نہیں ہے. جی یہ اسماء خمسہ نہیں ہے. وہ اسماء خمسہ میں ہوتا ہے کہ رفع کی علامت واو ہوتی ہے, نصب کی علامت الف ہوتی ہے, اور جر کی علامت یا ہوتی ہے. تو بہرحال جمع مذکر سالم, جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ, حالت نصب میں قاعدہ ہے کہ یا کے ساتھ, الف کے ساتھ نہیں, اور حالت جر میں بھی یا کے ساتھ, یہی قاعدہ ہے. بھلے یہاں پر الف کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو, ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں. اب دیکھیں الف کو تھوڑا سا انصاف ملا ہے یہاں پر, اور واو کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ظلم کیا ہوا ہے, واو کو وہاں دیا گیا آگے اس سے پہلے, اور یہاں واو نہیں ہے. دیکھیں علامت الرفع جو مثنیٰ اسم ہے, تثنیہ کا جو اسم ہے, تثنیہ اسم حالت رفع میں الف کے ساتھ, حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ. تو مثنیٰ جو اسم ہے حالت رفع میں ہم اس کو الف دیتے ہیں, تو کیا اس کا الف اصلی ہے؟ وہ فرعی ہے. اور اسی طرح حالت نصب اور جر میں ہم یا لگاتے ہیں, تو کیا وہ یا اس کا اصلی ہے؟ فرعی ہے. یہ بالکل بچپن میں جو چیزیں پڑھی تھی آپ لوگوں نے, وہی چیزیں ہیں جو عربی میں پڑھ رہی ہیں. چلیں اچھا, بس یہاں تک کا جو سبق تھا وہ تھا علامات الاعراب اصلیہ والفرعیہ. علامات الاعراب الاصلیہ والفرعیہ, اعراب کی علامتیں اصلی بھی ہوتی ہیں اور فرعی بھی ہوتی ہیں. ٹھیک, فما هي علامة الإعراب الأصلية في حالة الرفع يا أخ كامران؟ الضمة. وما هي علامة الأصلية في حالة النصب يا أخ غلام مصطفى؟ في حالة النصب الياء هل الفتحة. وما هي علامة العلامة الأصلية في حالة الجر يا أبو حمدان؟ الكسرة. طيب, فما هي العلامات أو علامات الفرعية, علامات الإعراب الفرعية يا أخي نسيم؟ أسألك مرة أخرى, ما هي علامات الإعراب الفرعية؟ اذكر بعض الأنواع فقط. حالت رفع میں وہ کے ساتھ. أين؟ في أي اسم وفي جاء مسلم خطأ. نعم يا أبو داود, أبو ودود. ها؟ جاء أبوك أبو عبد الله. اذكر بعض الأنواع. هناك أكثر من تقريبا 5 أنواع. جمع مؤنث سالم, ممنوع من الصرف. طيب ما هي علامة الإعراب الفرعية في جمع المؤنث السالم؟ هي علامة النصب فيها كسرة. ما شاء الله, دیکھ کر بالکل صحیح بولا آپ نے. طيب خواتین سے سوال, باری باری جواب دیں, جو نہیں پڑھا وہ جواب دیں. کہ ما هي علامة الإعراب الفرعية في جمع المذكر السالم؟ في جمع المذكر السالم. نعم. علامة الرفع الواو, وعلامة النصب الياء, وعلامة الجر أيضا الياء. وعلامة الجر أيضا الياء.
طيب عبد الله نذير أو نظير، ما هي علامة الإعراب الفرعية في الممنوع من الصرف، في الاسم الممنوع من الصرف؟ الفتحة في حالة الجر، الفتحة في حالة الجر. طيب وما هي علامة الإعراب الأصلية في الاسم المثنى يا شمس قمر؟ ما هي علامات الإعراب الأصلية في الاسم المثنى؟ الأصلية بولا میں نے؟ اچھا تو بول دیں اصلیہ بھی، تو اصلیہ بول دیں، نہیں اصلیہ بول دیں تو کیا ہوا؟ نہیں ہوگا نا، اصلیہ ہوگا ہی نہیں. تو یہ بولے کہ اصلیہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ تمام حالتوں میں اس مثنیٰ کا اعراب اصلی نہیں ہے بلکہ فرعی ہی ہے. طيب ما هي علامات الإعراب الفرعية في الاسم المثنى؟ نعم. النصب الجر والجر، نعم. وعلامة النصب والجر الياء. چلے ٹھیک ہے، یہ پرانی ہی چیز ہے، پرانی ہی چیزیں ہیں جو ایک نئی شکل میں آپ لوگ پڑھیں گے اس کو، وہ ہے الاعراب التقدیری. کون نہیں پڑھی تھی؟ پڑھے وہاں سے. دیکھیں بعض اعراب ایسے ہیں جو نظر ہی نہیں آتے، جو نظر ہی نہیں آتے. ہم کہتے ہیں کہ اعراب اس کا مقدر ہے، جیسے دخل موسیٰ، رأیت موسیٰ، سلمت علی موسیٰ. تینوں حالتوں میں دیکھیں موسیٰ موسیٰ موسیٰ، نہ موسیو تھا، نہ موسیا تھا، نہ موسی تھا، تینوں حالتوں میں موسیٰ. تو مطلب یہ ہے کہ فی حالت الرفع الضمہ المقدرہ، وفي حالة النصب أيضا الفتحة المقدرة، وفي حالة الجر أيضا الكسرة المقدرة. تینوں حالتوں میں اعراب کی جو علامت ہے وہ مقدر ہے. مقدر کا مطلب تقدیر میں لکھ دی گئی نہیں، مقدر مطلب پوشیدہ ہے، مضمر ہے، پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی علامت. تو بعض اعراب کی علامتیں مقدر ہوتی ہیں، مطلب یہ کہ پوشیدہ ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی ہیں. جی اس کو مبنی بھی بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے اس کو مبنی، وہ باب مقدر. الاعراب التقدیری یہاں پر کہہ رہے ہیں. تو یہی ہے، جیسے ایک مثال میں نے دی، ایسے ہی اسماء، اس میں بھی ایسے ہوتا ہے. یہ تو اسماء منقوصہ مقصورہ ہے نا، اس میں مقصور میں بھی اعراب مقدر ہوتا ہے. تو اور بھی کچھ اسماء یہاں پر جس میں اعراب، اس میں منقوص ہے، اس میں منقوص میں بھی اعراب مقدر ہوتا ہے. ٹھیک، چلیے پڑھیے. جی پھر بھی اس کو مبنی نہیں بولیں گے. نہیں مبنی ہوتا ہے نا، کیوں نہیں ہوتا؟ اسماء اشارہ مبنی، کتنے اسماء پڑھے ہم نے مبنی کیا. ضمائر کلھا مبنی ہے، اسماء الاشارہ مبنی ہے، اسماء الموصول مبنی ہے. یہ بھی مبنی ہی پڑھے تھے. ہاں ہاں اس کو کیوں مبنی نہیں بول سکتے؟ کیونکہ یہ بھی تو ہلتا ہی نہیں اپنی جگہ سے. ہاں اسماء مقصورہ جو ہے نا وہ مبنی نہیں ہے، اسماء مقصورہ مبنی نہیں ہے. ہاں جن کے آخر میں الف صغیرہ ہوتا ہے نا، اسماء مقصورہ ہے وہ، جن کے آخر میں. اسی طرح ورنہ آپ جو ہے نا اسماء منقوصہ کو مبنی بولیں گی، جیسے عصا، امریکہ یا البانیہ، ایسی جو بھی اسماء جس کے آخر میں الف آتا ہے، صرف الف بڑا. ہاں بات وہی ہے، نام اس کا وہی نہیں ہے، اسماء منقوصہ ہے، اسماء مقصورہ ہے. ٹھیک ہے چلیں. اسم مقصور، الاسم المقصور. بچپن میں یہ کہ آپ لوگوں کو زیادہ مشکل میں نہ ڈالیں، کنفیوز نہ کریں. وہ ہم کچھ بھی بول کر چھوٹی موٹی باتیں نکل جاتے ہیں. چھوٹا سا الف ہے اس لیے اس کو شارٹ الف ہے، اس لیے اس کو اسم مقصور کہا جاتا ہے، جس کے آخر میں چھوٹا سا الف ہو. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ بڑا الف بھی آ گیا. ٹھیک، اس عمر میں بڑا الف بھی آ گیا ہے. تو آج میں سمجھانا چاہوں گا آپ کو کہ اس میں مقصور کہتے کس کو ہے اصل میں. اس میں مقصور کی جو تعریفیں کی گئی ہیں وہ یہی کہ وہ اسم جو الف سے ختم ہوتا ہو وہ اس میں مقصور ہے. ہر وہ اسم
الف سے ختم ہوتا ہو وہ اسم مقصور ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے آپ کے دل میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ پھر آخر اس کو مقصور کیوں کہا جاتا ہے؟ مقصور کیوں کہا جاتا ہے؟ تو قصر کے معنی کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ مختصر کرنا. ہاں توڑنا, ہاں چھوٹا کرنا, مختصر کرنا, یہ سب معنی. قصرہ کے معنی اختصرہ کے بھی ہیں, ٹھیک ہے. قصرہ کے معنی منع کے بھی ہیں, قصرہ کے معنی حبسہ کے بھی ہیں. ایسے قصرہ کے بہت سارے معنی ہیں. قصرہ کے معنی ایک حصرہ کے بھی ہیں, بلاغت وغیرہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ. تو قصرہ کے ہیں, سے بہت حصرہ کے بہت سارے معنی ہیں قصر کے. ٹھیک, ایک تو چھوٹا کرنا اور اختصار کرنا, وہی ہو گیا چھوٹا کرنا. منع کرنا, روکنا. حبس کے معنی پکڑ لینا, وہ منع کے معنی میں ہی حبس کے. تو اسم مقصور کو اسم مقصور کیوں کہا جاتا ہے؟ اسم مقصور کو مقصور کیوں کہا جاتا ہے؟ تاریخ تو ہم نے پڑھ لی کہ ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف ہو. کامران صاحب, مقصور کسے بولتے ہیں؟ جس کے آخر میں الف ہو. ہاں, ہر وہ اسم. تو اس کے جوابات لوگوں نے مختلف انداز سے دیے ہیں. ایک تو جواب یہ ہے کہ مقصور ای ممنوع من ظہور عن ظہور الاعراب. مقصور ممنوع کے معنی میں. مقصور جو ہے نا یہ ممنوع عن ظہور اعراب. اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے نا, اس میں نہیں ہوتا نا, ساری حالتوں میں اعراب مقدر ہوتا ہے نا. ان الہدی ہدی اللہ, یا پھر کوئی بھی مثال لے لیں آپ لوگ جو اسم مقصور کی ہے. جاء عیسیٰ, رأیت عیسیٰ, مررت بعیسیٰ, سب میں دخل عیسیٰ, رأیت موسیٰ, اور مررت بموسیٰ یا سلمت علی موسیٰ. ساری حالتوں میں اعراب مقدر ہوتا ہے. ایک مقصور, اسے مقصور اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ مقصور یہ ضد ہے اس کی ممدود کی. ممدود کی ضد ہے. اس میں ایک ہوتا ہے اسم ممدود. اسماء ممدودہ پڑھا ہے آپ نے, مؤنث کی علامت ہے اسماء ممدودہ. کس اسم کو کہتے ہیں بتائیں؟ اس کے آخر میں الف آتا ہے. ہاں, مد ہوتی کا مطلب یہ ہے کہ الف ہوتا ہے, اس کے آخر میں حمزہ ہوتا ہے. اسماء, خضراء, عمراء, عفراء, صفراء, بیضاء, اطباء, انبیاء, ابناء. الف کے بعد مد ہوتا ہے, اس کے اندر الف کے بعد حمزہ ہے تو مد کرتے ہیں, جبکہ اس میں مقصور میں مد نہیں کرتے. کبرا, بشرا اور صغرا, موسیٰ, عیسیٰ, ہدا, مد نہیں کرتے, خلاف الممدود ہیں. تو یہ ممدود کی ضد ہے مقصور. اس میں مد کرتے ہیں, اس میں مد نہیں کرتے. کیونکہ اور اس میں الف ہوتا ہے صرف, اس میں الف کے بعد حمزہ. ٹھیک, اس لیے اس کو اسے مقصور کہا جاتا ہے. ایک اور بات یہ ہے اس کے اندر کہ آپ لوگوں کا ایک سوال تھا کہ کہیں پر یا ہے اس کے اوپر الف لکھا گیا ہے, کہیں پر سیدھے الف ہے. اس کا تعلق جو ہے نا پچھلی مطلب آپ لوگوں نے تعلیلات پڑھی تھی کہ کبھی کبھی یہ پڑھا تھا آپ نے کہ اگر فتحہ کے بعد یا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس یا کو فتحہ ہی پڑھیں گے. نہیں, فتحہ کے بعد یا آ جائے, جیسے مثال کے طور پر کیا کہا تھا؟ نہیں, ہاں جی, یہ پڑھا تھا ہم نے کہ اگر فتحہ کے بعد یا آ جائے تو پھر یا کو فتحہ قبول نہیں کرتا, تو اس یا کو الف سے بدل دیتے ہیں. پڑھا تھا ہے نا, شکر ہے یاد ہے آپ لوگوں کو. تو کہہ رہے ہیں کہ جو اسماء جن کی اصل کے اندر یا ہے, جو الف لکھا گیا ہے وہ یا سے بدلا ہوا ہے, وہ حقیقت میں جس یا پر فتح ہے نا, یہ فتح جو لکھا دیکھ رہے ہیں آپ, فتح جو ہے یہ فتح اصل میں فتح یا تھا. تو جہاں پر یا کے بعد الف نظر آ رہا ہے وہ الف اس بات کی علامت ہے یا کا وجود, اور اس یا پر الف اس بات کی علامت ہے کہ یہاں اس کی اصل یا تھی, اس یا کو الف سے بدلا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک ہے. اور کہیں کہیں پر نہیں ہوتا ہے. اس شکل میں لکھتے ہیں نا جیسے لکھا ہوا ہے. جی, اس شکل میں. تو یا کا وجود
ठीक, और फिर उसके ऊपर अलिफ, ये इतना बड़ा नहीं आता, इसको आधा कर लें, अच्छी इसको आधा कर, वो समझाने के लिए अलिफ सगीरा, क्योंकि कोई मेरी तरह बड़ा ना डाल दे, उसको अलिफ सगीरा छोटा सा डाल के बता देते हैं कि ये अलिफ या से बदला हुआ है, ये अलिफ या से बदला हुआ है। नहीं, कैसे लिखा हुआ है? या कहाँ है, पढ़ा जा रहा है, असल में था ऐसे, असल में था फतह या, उसकी आवाज जो है वो बदल गई। हाँ जी बिल्कुल बदल, फतह या था तो फतह कबूल नहीं करता है ना या को, तो इसलिए उस या को अलिफ से बदले, और या को भी बाकी रखा, ये खत के अंदर है, बस खत में या को बाकी रखा, ये बस समझाने के लिए कि यहाँ पर जो अलिफ आया है वो या उसकी असल थी, या को बदल कर अलिफ लाया गया है। सर इसमें एक निशानी हो रही है, अगर अलिफ होगा तो नीचे नुक्ते नहीं होंगे। वही ना, वही मैं कह रहा हूँ कि बदल दिया ना, फिर बदल के आ गया तो या निकल गया वहाँ से, इसलिए वो पढ़ा नहीं जाता। लेकिन ख़त जो अरबी ख़त है उसमें वो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। ठीक, अच्छा कुछ कुछ अस्मा हैं जो कि वाव से बदले, लेकिन वहाँ वाव नहीं लिखा जाता, वाव से बदले हुए हैं लेकिन वाव नहीं लिखा जाता। उम्मीद को क्या बोलते हैं आप लोग, शायर साहब, उम्मीद की किरण, अरबी में उम्मीद को क्या बोलते हैं? रजा, रजा बोलते हैं। ये अलिफ जो है ये इसमें मनकूस है, उम्मीद इसमें मकसूर है, अफ़वन इसमें मकसूर है। तो ये जो अलिफ है वो किससे बदला हुआ है? हकीकत में ये राजा हुआ था, राजा यरजू आपने पढ़ा है, राजा यरजू, ये कि मुजारे में वाव वापस आ गया। तो कुछ कुछ अस्मा हैं जो कि जिनके असल के अंदर वाव था लेकिन अलिफ से बदल दिया गया, तो वहाँ वाव नहीं लिखा जाएगा, लेकिन वो इसम मकसूर है। इसमें मकसूर की तारीफ़ यह है कि हर वो इसम आखिरुहु अलिफुन, किसी आखिर में अलिफ हो। बिल्कुल देखें, ज़बरदस्त मिसाल दी आपने, हुरुन मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, क्या तर्जुमा करते हैं उसका? हैं जो महबूस हैं, मतलब वो रोक दी गई हैं, वो रोक दी गई हैं। ठीक है, एक जगह उनको रोक दिया गया, महबूसात वहाँ पर जो रोक दी गई हैं यानी। तो वही मैंने कहा कि महबूस का एक माने रोक देना, मना के माने भी कहा मैंने, ठीक है, कि उसको ममनूउन अन ज़ुहूर अल-इअराब, कि उसके एराब के ज़ुहूर से ज़ाहिर होने से रोक दिया जाता है, उसमें यानी मना किया जाता है उसको, इसलिए उसको इसमें मक़सूर कहा जाता है। और मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, वही बात है वहाँ। वाज़ेह हैं जी? हाँ, क्यों? रजा इसम भी है, इसको आप फेल भी बना सकते हैं, इसको आप फेल भी बना सकते हैं। रजा के माने उम्मीद है, और अगर फेल बनाना चाहते हैं आप इसको तो रजा कह लें, रजा हामिदुन, हामिद ने उम्मीद की। तो ये अरबी लेटर के अंदर लिखा था नीचे यरजी। इसी तरह आसा है, आसा भी अहले लुगत कहते हैं कि आसा भी ये असल में था आसावत है, इसके अंदर भी जो है ना वाव था असल में, ये आसा बन गया क्योंकि अलिफ वाव से बदला है, इसलिए वाव को नहीं लिखा जा रहा, लेकिन या से बदला तो पढ़े पढ़े पढ़े। तो तकदीर का मतलब समझ गई ना, ये वो तकदीर और कदा व कद्र वाली बात नहीं है, ये तकदीर से मुराद छुपने वाली बात है। हाँ, इस अब वो भी उसी से है, अंदाजा लगाना। हाँ नहीं, एक है अब वो कदर यक़दिर, अंदाज़ा लगाना भी है, और एक खुफिया के माने में भी है जी। पढ़िए पढ़िए जल्दी पढ़िए। फ़तुक़द्दरु मजहूल है, बस तीनों की मिसाल हमने देख ली कि तीनों हालतों में एराब, वरना जो है ना आप क्या समझ रही हैं कि एराब नहीं, हर वो इसम जिसका एराब नहीं बदलेगा वो मबनी है, ये आपके जहन में है ना। चलें, मुदाफ़ इलैहि मुतकल्लिम, जाअ अबी, रअयतु अबी, सल्लमतु अला अबी, तीनों हालतों में अबी 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 हैं, तो हम उसको मबनी नहीं बोलेंगे, वो मुदाफ़ इलैहि मुतकल्लिम है। मुदाफ़ इलैहि मुतकल्लिम एराब मुक़द्दर होता है, अस्माए मनक़ूसा एराब मुक़द्दर होता है, जैसे इश्तरैतु आसन, अस्माए मनक़ूसा मुझे बताएं पहले क्या है, पढ़ चुके हैं हम लोग, फिर भी आप लोग बताएं। अच्छा, सिर्फ अलिफ आता है। अरे फेल नाक़िस किसे बोलते हैं? फेल नाक़िस किसे बोलते हैं?
نہیں، غلط بات ہے. فعل ناقص کسے بولتے ہیں؟ ان کے آخر میں یا ہے. نہیں، الف یا واو. صحیح تعریف ابھی بھی نہیں ہوئی. ہاں، جس کے آخر میں حرف علت ہو وہ ہے فعل ناقص. اور اس میں منقوص بھی وہی ہے جس کے آخر میں حرف علت ہو. کوئی بھی ہو سکتا ہے، واو بھی ہو سکتا ہے، یا بھی ہو سکتا ہے، الف بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں منقوص اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی اس کے آخر کے مطلب حرف علت کو نکال دیا جاتا ہے. اور کب نکالا جاتا ہے وہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. اس میں منقوص کا اعراب ہم نے پڑھا ہے. اس میں منقوص کا اعراب کیا ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اس میں منقوص کا اعراب دیکھیں، مجھے بتائیں. جاء قاضٍ، دیکھیں یہاں پر قاضٍ کیا ہے بتائیں مجھے. فاعل. فاعل جی رفع کی حالت میں ہے. جاء قاضیٌ تھا اصل میں، یہ تھا قاضیٌ. اس میں منقوص اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا یا جو ہے نا، جب اس میں منقوص نکرہ ہوتا ہے، اس میں منقوص نکرہ منصوب نہیں، حالت جر اور حالت رفع میں اس کی یا کو نکال دیا جاتا ہے. حالت رفع میں اور حالت جر میں، نصب میں نہیں. پھر جیسے جاء قاضی، سب پرانی چیزیں ہیں. رأیت قاضیا، رأیت قاضیا، ٹھیک ہے. اور یا واپس آ گیا. سلمت علی، بولیں علی قاض. تو مطلب یہ کہ ان دونوں صورتوں میں، اس میں نہیں، ان دونوں صورتوں میں دیکھیں اس کا یا نکل جاتا ہے. اس میں منقوص کا اعراب ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں منقوص نکرہ ہو تو حالت رفع میں اور حالت جر میں اس کی یا کو نکال دیا جائے گا، اس لیے وہ اس میں منقوص ہے. حالت نصب میں اور اگر معرفہ ہو تو یا واپس آ جائے گا. اگر معرفہ ہو دیکھیں جاء القاضی، واپس آ گیا. یہاں پر معرفہ ہے اور یہاں پر نکرہ ہے. نکرہ میں دو صورتوں میں اس میں منقوص کے آخر کو حرف علت کو نکال دیا جائے گا. اس میں منقوص کے بالخصوص یا، اور اکثر یا ہی آتا ہے، لیکن فعل ناقص اس فعل کو کہتے ہیں جس کے آخر میں کوئی بھی ہو سکتا ہے تینوں میں سے. اس میں منقوص میں عموماً یا ہوتا ہے لیکن الف بھی ہوتا ہے. نہیں دیکھیں تو القاضی وہاں پر معرفہ ہے، یا واپس آ گیا. اور یہاں پر نکرہ ہے، چلا گیا. ٹھیک. اور یہاں پر منصوب ہے، یا واپس آ گیا. یہاں پر مجرور ہے، نکرہ ہے، چلا گیا. قاعدہ اس میں منقوص اگر نکرہ ہو تو حالت رفع اور جر میں اس کا یا نکل جائے گا. اور اس میں منقوص اگر معرفہ ہو یا حالت نصب میں ہو تو یا واپس آ جائے گا. جاء القاضی، رأیت القاضی، یا بولیں یہاں پر مقدر ہوگا. رأیت القاضی، یا فتحہ واپس آ جائے گا. اسی طرح سلمت علی القاضی، یا واپس آ گیا. ٹھیک. یہ رفع، یہ معرفہ کی مثالیں تھی. نکرہ میں دیکھیں جاء قاض، رأیت قاضیا، سلمت علی قاض. پرانی چیز تھی، اسی لیے میں تیزی سے بول کر آگے بڑھ رہا ہوں. چلیں پڑھیں آگے. تو کہہ رہے ہیں کہ اعراب تقدیری لا تظہر علامات الاعراب فی ثلاثۃ انواع. تین جگہوں پر یا تین قسم کے اسماء ہیں جن میں اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے، اعراب ان کا ظاہر نہیں ہوتا ہے. ایک یعنی فتقدر فیہ العلامات، یعنی اعراب کی جو علامتیں ہیں وہ چھپا دی جاتی ہیں، وہ پوشیدہ کر دی جاتی ہیں، ظاہر نہیں کی جاتی. سب سے پہلی قسم ہے الاسم المقصور. الاسم المقصور کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کے آخر میں الف صغیرہ ہوتا ہے. آپ لوگ اس کو کھڑی زبر بولتے ہیں، لیکن اس عمر میں تو نہیں بولنا چاہیے کھڑی زبر. ٹھیک ہے، الف صغیرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس عمر سے مطلب تعلیمی عمر کی میں بات کر رہا ہوں، آپ تو اپنی عمر پہ نہ جائیں. جی جیسے ہمیں جا مل گیا موسیٰ، یہ ہے الف صغیرہ. جاء موسیٰ، یہ اس میں مقصور ہے. تو کبرا، بشرا، ذکرا یا موسیٰ، عیسیٰ، جو بھی اسماء ہیں یہ اسماء مقصورہ کہلاتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد تھا الاسم المنقوص اور یا مضافہ. الاسم المقصور کی مثالیں دی انہوں نے، ہاں مثالیں دی ہیں. صرف وہی نہیں بلکہ المستشفى، الفتى، العصا، یہ سارے کے سارے اسماء مقصورہ ہیں. تو قدر فیہ العلامات، تینوں علامت، اعراب کی تینوں علامتیں اس میں مقدر کی جاتی ہیں، مطلب چھپا دی جاتی ہیں. جیسے قتل الفتى، سبحان اللہ، دیکھیں قتل الفتى، الافعى،
बिलासा, तीनों जगह इसमें मकसूर लेकर आए हैं। देखिए अल-फता, अल-अफ़आ और अल-असा। यहाँ पर फता की क्या अलामत होनी चाहिए? अलामत क्या होनी चाहिए? दम्मा होनी चाहिए, है ना, लेकिन दिख रहा है मुक़द्दर है। अल-अफ़आ यहाँ पर क्या होना चाहिए? नसब, फतहा होना चाहिए, मंसूब है तो फतहा होना चाहिए, दिख रहा है फतहा नहीं जी। अजदहे को बोलते हैं, बड़े सांप को, बड़ा जो सांप होता है खतरनाक किस्म का, वो है अपना। आसा लाठी जी। यहाँ क्या होना चाहिए? कसरा मिलना चाहिए था, एराब की जो अलामत है कसरा मिलना चाहिए, लेकिन मिला नहीं। तो क़तल अल-फ़ता अल-अफ़आ बिल-असा, ठीक है। तो क्या कैसे एराब कर रहे हैं इसका? अल-फ़ता फ़ाइलुन मरफ़ूउन अलामतु रफ़इही दम्मतुन मुक़द्दरा और अल-अफ़आ मफ़ऊलुन बिही मंसूबुन अलामतु नस्बिही फ़तहतुन मुक़द्दरा और अल-असा मजरूरुन बिल-बाई अलामतु जर्रिही कसरतुन मुक़द्दरा। वहाँ भी कसरा नहीं नज़र आ रहा है। और दूसरी किस्म है अल-मनक़ूस, वह हुवा अल-इस्मुल मुअरब अल्लज़ी आखिर, देखिए इसमें मुअरब ही कहा जाएगा, उसको मबनी नहीं कहेंगे उसको। इसमें मक़सूर को भी मुअरब ही बोलेंगे, इसमें मनक़ूस को भी मुअरब ही बोलेंगे। तो अल्लज़ी आखिर याउन लाज़िमा। अच्छा, ये सिर्फ या की मिसालें दे रहे हैं। इसमें मनक़ूस फ़िअल नाक़िस किसे कहते हैं? जिसके आखिर में तीनों हर्फ़ इल्लत में से कोई भी हो। लेकिन इसमें मनक़ूस उस इस्म को कहते हैं जिसके आखिर में या हो। तो इन्होंने असा को भी इसमें मक़सूर में शामिल किया है। असा है, अमरीका है, याबानिया है, जिसके आखिर में देखें खुलासे करा, इसमें मक़सूर किसे समझेंगे हम लोग? जिसके आखिर में अलिफ हो, बस जिसके आखिर में अलिफ हो, इसमें मक़सूर जी। इसमें मक़सूर उस इस्म को कहेंगे जिसके आखिर में अलिफ हो बस। तो अलिफ सगीरा भी हो सकता है, अलिफ कबीरा भी हो सकता है। इसमें मक़सूर है कि जिसके आखिर में अलिफ हो, क्योंकि आगे मिसालें आ सकती हैं। तमारीन अगर हैं तो अमेरिका है, वो भी इसमें मक़सूर ही है। याबान नहीं, ये अल्बानिया है, इसमें मक़सूर है। इनकल तरा, इसमें मक़सूर है। फरंसा, इसमें मक़सूर है। अल्मानिया, इसमें मक़सूर। मुस्तफ़ा, इसमें मक़सूर है। मुजतबा, इसमें मक़सूर है, ठीक है। इसमें मक़सूर वो इसम जिसके आखिर में अलिफ हो, ठीक है, बस इतना याद रख लें। और इसमें मनक़ूस वो इस्म जिसके आखिर में या हो। इसमें मनक़ूस वो इस्म जिसके आखिर में या हो। और इसमें मनक़ूस के एराब मैंने बता दिया है। अभी यहाँ पर जो समझना है आपको वो ये कि इसमें मनक़ूस का जो एराब है, तुक़द्दरु फ़ीही दम्मतु वल कसरतु व तज़हरु फ़ीही अल फ़तहा, कि दम्मा और कसरा दोनों के दोनों इसमें मुक़द्दर होते हैं, फ़तहा इसमें ज़ाहिर हो जाता है। फ़तहे को देखें आप, चाहे इस्म नकीरा हो चाहे इस्म मारिफा था, याद आ रहा है? दोनों में भी जाहिर हो रहा था ना, दोनों में भी जाहिर हो रहा था ना। इसमें मनक़ूस की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे देखें, रअयतु क़ादियन, फतहा जाहिर है, और रअयतु अल-क़ादिया, फतहा यहाँ भी जाहिर है, फतहा यहाँ भी जाहिर है। यानी पता ये चला कि इसमें मनक़ूस में कौन सा एराब मुक़द्दर होता है? एराब की कौन सी अलामत मुक़द्दर होती है? हाँ, कसरा और दम्मा। कसरा और दम्मा ये दोनों ही मुक़द्दर होते हैं। वो कैसे? फतहा नहीं, फतहा तो जाहिर होता है, कसरा और दम्मा दोनों ही मुक़द्दर होते हैं। वो कैसी मिसाल देखें, कैसे मुक़द्दर होते हैं? जैसे मैंने मिसाल दी कि जाअ अल-क़ादी, ठीक, मुक़द्दर है अल-क़ादी। इसी तरह जाअ ये क़ादी, यहाँ भी मुक़द्दर है, दम्मा मुक़द्दर है। कसरा कैसे मुक़द्दर है? इसकी मिसाल देखें, सल्लमतु अलल क़ादी, कसरा मुक़द्दर है यहाँ पर। और इसी तरह सल्लमतु अला क़ादी। तो सिर्फ दो एराब की दो अलामतें अस्माए किसमें? अस्माए मनक़ूसा में। इसमें मनक़ूस में अलामतुल एराब कौन कौन से मुक़द्दर होते हैं? दम्मा और कसरा, बस।
فتحہ دونوں حالتوں میں ظاہر ہوتا ہے، چاہے اسم معرفہ ہو چاہے اسم نکرہ ہو، دونوں میں فتحہ ظاہر ہو جاتا ہے، ورنہ کسرہ اور ضمہ چاہے نکرہ ہو چاہے معرفہ ہو ضمہ مقدر ہوگا. یہ ہے اعراب تقدیری. خلاصہ کلام اعراب تقدیری کا، کہ علامات التقدیریہ یا علامت الاعراب التقدیری، تین قسم کے اسماء ایسے ہیں، تین قسم کے اسماء ایسے ہیں جن میں اعراب کی علامتیں مقدر ہوتی ہیں، یعنی چھپی ہوئی ہوتی ہیں. سب سے پہلے اسم مقصور، وہ اسم جس کے آخر میں الف ہوتا ہے، اس میں تینوں علامتیں دیکھیں مقدر ہوتی ہیں. علامت الرفع بھی مقدر ہے، علامت النصب بھی مقدر ہے، علامت الجر بھی مقدر ہے اسماء مقصورہ میں. اسماء منقوصہ میں صرف اور صرف ضمہ اور کسرہ مقدر ہے، فتحہ مقدر نہیں ہے. ضمہ اور کسرہ مقدر ہے. اور تیسرا کیا تھا؟ المضاف الی یا المتکلم میں تینوں علامتیں مقدر ہیں. علامت الرفع مقدر، جیسے کہ اس کی مثال میں نے دیا کہ جاء ابی، جاء ابی، رأیت ابی، سلمت بأبی. علی ابی. تینوں صورتوں میں دیکھیں ابی ابی ابی. یہاں پر ضمہ ہونا چاہیے تھا مقدر، یہاں پر فتحہ ہونا چاہیے تھا مقدر، یہاں پر کسرہ ہونا چاہیے تھا مقدر. تو تین قسم کے اسماء ہیں جن میں اعراب کی علامت مقدر ہوتی ہے، اعراب کی علامت مقدر ہوتی ہے. تو ابھی تک ہم نے جو سبق پڑھا ہے آج ان سب باتوں کا تعلق اعراب کی علامت سے تھا، اعراب کی علامت سے تھا. پہلے ہم نے پڑھا کہ کون سی علامتیں ہیں جو اصلی ہیں، کون سی علامتیں جو فرعی ہیں. اعراب کی اصلی علامتیں تو تین ہیں: علامت الرفع الاصلیہ الضمہ، علامت النصب الاصلیہ الفتحہ، علامت الجر الاصلیہ الکسرہ. یہ ہو گیا. اس کے بعد علامات الاعراب الفرعیہ میں، علامات الاعراب الفرعیہ میں علامت الاعراب الفرعیہ فی جمع المؤنث السالم في حالة النصب الكسرة، في حالة النصب الكسرة. علامة الإعراب الفرعية في جمع المذكر السالم في علامة الإعراب، علامة الرفع في حالة الرفع ما هو؟ الواو. وعلامة النصب الياء، وعلامة الجر أيضا الياء. وفي الاسم المثنى علامة الإعراب في الاسم المثنى في حالة الرفع الألف، وفي حالة النصب الياء، وفي حالة الجر أيضا الياء. طيب. الممنوع من الصرف، علامة الإعراب في الاسم الممنوع من الصرف في حالة النصب، في حالة الجر عفوا، في حالة الجر الفتحة. علامت جب کہیں گے ہم لوگ تو نصب رفع ضم نہیں بولیں گے، وہ حالت ہے. علامت ضمہ ہے، کسرہ ہے اور فتحہ ہے، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے اس کی. ٹھیک. اس کے بعد ہم نے پڑھا، یہ تو ہو گئے نا، یا اور کچھ باقی ہے؟ جمع المؤنث السالم، ہاں اسماء الخمسہ. علامة الإعراب الفرعية في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة. علامة الإعراب في الاسم في الأسماء الخمسة في حالة الرفع الواو، وفي حالة النصب الألف، وفي حالة الجر الياء. الياء دي ما عدا إلى ياء المتكلم. إذا كان مضافا غير ياء المتكلم، ایسے بول لیں گے آپ کہ إذا كان مضافا غیر یا المتکلم، کہ مضاف یہ شرط ہے، اسماء خمسہ مضاف یہ شرط ہے لیکن یا متکلم کی طرف نہیں. اس میری کوشچن ہے کہ یہ 5 کی حالتیں ہیں جس میں اعراب ہمارے فرعی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی قسمیں ہیں؟ نہیں، یہی قسمیں ہیں پوری لغت میں. ہاں پوری لغت میں 5. ہاں یہ 5 ہیں. چل اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ علامات، اعراب کی علامتیں ایک تو ہم نے اصلی اور فرعی پڑھ لی، لیکن بعض علامتیں ایسی ہیں جو کہ مقدر ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، مضمر ہوتی ہیں. ٹھیک.
وہ کن کن حالتوں میں, وہ کون کون سے اسما میں؟ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ الاسم المقصور فتكون علامة الإعراب مقدرة في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. تكون علامة الإعراب مقدرة, کہ اعراب کی علامت مقدر ہوگی تینوں حالتوں میں, في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. وفي الاسم المنقوص تكون علامة الإعراب مقدر جی مقصود تینوں حالتوں میں, اور منقوص في حالة الرفع وفي حالة الجر فقط. في حالة الرفع علامة الإعراب تكون مقدرة في حالة الرفع, يعني الضمة تكون مقدرة, وفي حالة الجر الكسرة تكون مقدرة. وفي حالة النصب لا, تظهر الفتحة, تظهر علامة النصب وهي الفتحة. اس کے بعد آخری چیز تھی المضاف إلى ياء المتكلم. علامة الإعراب في الإضافة أو في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. علامة الإعراب في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم تكون مقدرة في جميع الأحوال, في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. يعني الضمة تكون مقدرة, والفتحة أيضا تكون مقدرة, والكسرة أيضا تكون مقدرة. وهذه الخلاصة, خلاصة ما درسنا. کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی سأل القاضي المحامي کہاں پر صفحہ نمبر بولے؟ المنقوص, یہ صفحہ نمبر 9, صفحہ نمبر 9 میں. جی یہ کیا ہے؟ سأل القاضي المحامي عن الجاني. بہت زبردست مثال دی دیکھیں انہوں نے, اس میں منقوص کی مثال دی ہے کہ اس میں منقوص میں ہم نے کیا پڑھا کہ کن حالتوں میں اعراب کی علامت مقدر ہوتی ہیں, حالت ضمہ میں, حالت رفع میں, اور حالت جر میں, ہے نا. حالت نصب میں فتح ظاہر ہو جاتا ہے. انہوں نے مثال دی دیکھیں, سأل القاضي, القاضي في حالة الرفع لأنه فاعل, صحیح, تو مقدر ہے نا. جی دیکھیں, سأل القاضي, القاضي فاعل يكون مرفوعا أليس كذلك؟ فأين علامة رفعه؟ مقدرة. لما؟ لأنه اسم منقوص, بس یہ بات ہے. طيب المحامية, أليس هذا الاسم منقوصا؟ المحامی وکیل کو بولتے ہیں, محامی وکیل. جی جی, یہاں ہوتے ہیں نا بہت سارے آفس وغیرہ, محامی دیکھا ہوگا, مکتب المحامی. تو سأل القاضي المحامية, المحامي أليس هذا الاسم اسما منقوصا؟ نعم. ها؟ فعلامة إعرابه مقدرة أم ظاهرة؟ ظاهر. لما؟ لأنه هو في حالة النصب. لأنه منصوب, مفعول به منصوب. ٹھیک ہے. وعن الجاني, الجاني مجرم, جرم کرنے والا. الجاني ارتکاب کرنے والا, جنا یجنی سے ہیں, جنایا آپ نے سنا ہوگا, البحث والجنایا, اسی سے وہ جنایا سے. تو الجانی جرم کرنے والا, ملزم یا مجرم. جی جی, جنا یجنی سے ہے. ہاں جنا یجنی, جیم نون وہی آخر میں الف مقصورہ ہوگا. ارتکاب کرنا, کوئی بھی کام کرنا, ارتکاب کرنا, جرم کا ارتکاب کرنا, جنا یجنی. اور ایک معنی اس کے توڑنے کی بھی آتے ہیں. جی توڑنا. ان فی بستاننا نارا جنا, من جنا نارا جنا, نارا جنا. اس سے پہلے ہی بولا تھا میں نے آپ لوگوں کو, یہ ایک جنا کے معنی ارتکاب کرنے کے ہیں اور جنا کے معنی توڑنے کے لیے. ان فی بستاننا, فی بستاننا نارا جنا. میں آپ سے لکھوانا چاہیے مجھے, لیکن آپ سب کا میں چیک نہیں کر سکتے, اسے میں خود لکھ رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ لکھتے ہیں تو کتنی گڑبڑ کرتے تھے آپ سب, کرتے تھے آپ سب. من جنا نارن جنا, نارن جنا, ایسے ہے. مجھے بتائے گا, میں زبان سے وہ تو آپ لوگ لکھ سکتے تھے, اگر لکھتے تو یہ میری کامیابی تھی, لیکن نہیں لکھ سکتے تو میں ناکام استاد ہوں.
کہ ان فی بستاننا نارن جنا. اچھا ماشاء اللہ. ان فی بستاننا نارن جنا من جنا نارن جنا نارن جنا. کوئی سمجھ نہیں آئی سر. کوئی سمجھ بھی نہیں ہے کہ ہمارے باغیچے میں نارنگیاں ہیں ہماری. جس نے نارنگی نارنجی جو ہے نا نارنگی کو بولتے ہیں. نارنگی. ہاں جی ہمارے باغیچے میں ہماری نارنگیاں ہیں. جس نے توڑا ہماری نارنگیوں کو نارن جنا اس نے آگ کا ارتکاب کیا. نہیں گویا اس نے آگ کو توڑا یا پھر وہ مجرم ہو گیا جہنمی ہو گیا. جی ان فی بستاننا نارن جنا. من جنا نارن جنا نارن جنا. میں تو سوچا شاعر بن گیا. ارے شعر نہیں یہ تھوڑی میرا ہے یہ کسی کا بنایا ہوا ہے. یونیورسٹی لیول کا. تو یہاں پر انہوں نے مثال جو دی ہے کہ سأل القاضی المحامی عن الجانی عن الجانی. تو یہاں آپ دیکھیں کہ ضمہ بھی مقدر ہے اور کسرہ بھی مقدر ہے. چلیں ختم سبق ختم اس ٹائم ختم اور جماعت کھڑی ہونے والی بالکل. یہیں پر ہم کلاس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں اور سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.